السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ٹی وی نیوز۔ میں ہوں ڈاکٹر فیاض۔ آج جناب دوبارہ ایک دفعہ پھر میں اپنی پاکستانی عوام کے لیے کوشش کر رہا ہوں، جستجو کر رہا ہوں، ان تک اپنی اویئرنیس پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے پاکستانی بھائیوں، اٹھو جاگو، آج بھی وقت ہے۔ ہم لوگوں کو ہر روز حکمران نہیں بدلنے، یہ نہیں کہ آج فلاں آ گیا، آج فلاں حکمران آ گیا، آج فلاں حکمران آ گیا، فلاں۔ ہم میں صرف ان حکمرانوں سے سوال ہے، ہماری پاکستانی عوام کا سوال ہے، ان لوگوں نے ہم عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ آج تک انہوں نے جو سیاست کی ہے ایک دوسرے کے اوپر کی ہے، ہمارے اوپر انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہمارے ساتھ کیا تعاون کیا ہے؟ ہمارے ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا اچھا کیا ہے؟ ہمارے ملک کی غریب عوام میں اتنی پیس رہی ہے، مہنگائی ہو، بجلی کا بل ہو، پٹرول ہو، پانی ہو، گیس ہو، گو کہ دنیا کی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو جس کے ساتھ زندہ رہا جا سکتا ہے، وہ تمام چیزیں انہوں نے آسمانوں پر لے گئے ہیں۔ اپنی انہوں نے سیاست چمکائی ہوئی ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے 5 سال کے لیے، کبھی کوئی آ جاتا ہے 5 سال کے لیے، کبھی کوئی آ جاتا ہے۔ اور میرے پاکستانی بھائیوں، اٹھو جاگو، خدا را آج ہی وقت ہے۔ اگر آج بھی ہم نے اپنے سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش نہ کی تو یہ سسٹم چینج نہیں ہوگا۔ ہم عوام نے ایک ہونا ہے، اکٹھے ہونا ہے۔ ہم لوگوں نے خود انقلاب لانا ہے۔ جب تک انقلاب نہیں آئے گا، انقلاب کا نعرہ نہیں لگے گا، ہمارے جو حکمران ہمیں اس طرح ہی یوز کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ آج ہم کسی کا نعرہ لگا رہے ہیں، فلاں جیے، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، فلاں نہیں۔ اٹھو جاگو میرے بھائیوں، یہ سوال میں آپ لوگوں پہ کر رہا ہوں، کیا ہمارے ساتھ کیا ان لوگوں نے کیا ہے؟ یہ 74 سال ہو گئے ہمارے پاکستان کو بنے ہوئے، کیا ہمارا یہ خون چوس نہیں رہے؟ کبھی ان لوگوں نے بجٹ کا اعلان کر دیتے ہیں، کبھی انہوں غریب انسان سے پوچھا ہے کہ یار غریب انسان کا بجٹ کیسے چل رہا ہے؟ وہ گھر کا خرچہ کیسے پورا کر رہا ہے؟ وہ جی رہا ہے کہ مر رہا ہے؟ میڈیکل کا ہو، باپٹا کا ہو، گیس کا ہو، کچھ اور کا ہو، غریب انسان کا جینا محال ہو چکا ہے۔ غریب انسان کو تو لوگ انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے جناب ایسے وہ جانور سمجھا ہوا ہے، آپ نے ڈانٹا ادھر کر دیا، آپ نے چھری ماری ادھر کر دیا۔ اور میرے بھائی، ان لوگوں سے ووٹ لے کر آپ لوگ حکمران بنتے ہو، آپ اقتدار میں آتے ہو، تو ان لوگوں کے ساتھ کیا تعاون کرتے ہو؟ ہم لوگ مکمل ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ لوگ اپنا ٹیکس نہیں ادا کرتے؟ جینے سے لے کر مرنے تک لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہو۔ اپنے بجلی کے بل دیکھو، اس پر کتنا ٹیکس لگا ہوا ہے۔ کیا اس ٹیکس سے عوض ہمیں کیا وہ سہولت مل رہی ہے؟ ہمیں اس طریقے سے یہ لوگ سہولت دے رہے ہیں؟ کیا جو ٹیکس ہم ادا کر رہے ہیں اس کے عوض ہمیں وہی سہولتیں مل رہی ہیں؟ نہیں مل رہی۔ جب تک ہم نے نہیں بولنا، جب تک ہم نے اکٹھے نہیں ہونا، عوام نے اکٹھے ہونا ہے۔ عوام نے اپنا جب تک حق لینا نہیں سیکھنا، نہیں سمجھنا، تو میرے بھائی ہمیں ایسا ہی حکمران ملے گا۔ بے شک ہم کہتے رہیں یارو فلاں خمینی آیا تھا، یار فلاں فلاں آیا تھا سوری، تو میرے بھائی جب تک ہم نے خود خمینی جیسا نہیں بننا، ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہم نے اپنے کو چینج کرنا ہے، تب ہمارا ملک بھی چینج ہوگا، تب یہ حکمران چینج ہوں گے، تب ہمیں ہماری مرضی کا حکمران ملے گا۔ ہم چاہتے ہیں ہم روزانہ حکمران نہ بدلتے رہیں، ہمیں ایک حکمران آ جائے، گو کسی بھی جماعت کا ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ بھئی فلاں جماعت کا ہو، فلاں جماعت کا ہو، نہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ سسٹم کو چینج کرے، ہمارے ملک کی حالات کو دیکھے، ہماری عوام کو دیکھے، میری عوام کس طریقے سے رہ رہی ہے، آیا ان کو کھانے کو مل رہا ہے، پہننے کو مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے یا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ ہم ہر روز کہتے ہیں جی مہنگائی کا رونا ہم پیٹ رہے ہیں۔ خالی میں مہنگائی کے لیے نہیں کہہ رہا، میں صرف اتنا بول رہا ہوں، اتنا صرف کہنا چاہ رہا ہوں، ہم لوگوں نے اپنا حق لینا سیکھنا ہے، ہم نے اپنا حق لینے کے لیے اٹھنا ہے، ہم نے اپنی آنکھیں کھولنی ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اٹھانا ہے، ہم نے اپنے دماغ کو اجاگر کرنا ہے، ہم نے اپنا حق لینا سیکھنا ہے، تو تب ہم حق لے کے سیکھیں گے۔ آج آپ کسی تھانے میں چلیں جائیں، آپ کی سنوائی نہیں ہوتی، آپ کسی ڈپو دفتر چلے جائیں، آپ کی سنوائی نہیں ہوتی، آپ کسی باپٹا کے دفتر چلے جائیں، آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے، آپ گیس کے دفتر میں چلے جائیں، آپ کو کیوں نہیں پوچھنے والے؟ کہ آپ ان کو ٹیکس نہیں دیتے؟
جب آپ لوگ ان کو ٹیکس دیتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ یار ہمیں، اگر آپ وابڈا کے پاس گئے بھائی ہمارا یہ مسئلہ حل کرو، یہ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو پتہ ہے یہ عوام بیوقوف بنی ہوئی ہے، ان لوگوں نے ہمیں بیوقوف بنا دیا ہوا ہے، ان لوگوں نے ہمیں ایسے بنا دیا ہوا ہے جیسے ہمارے دماغ کو معاف کر دیا ہوا ہے تاکہ ہم بولیں ہی نہ، اس قابل کر دیا ہے ہم باہر نکلیں ہی نہ، ہمیں اس طرح دبا دیا گیا ہے، ہمیں اپنا حق لینا ہی نہیں آتا۔ آج کوئی بھائی بھی چلا جائے، بابڈا کے دفتر چلا جائے، گیس کے دفتر چلا جائے، ٹی ایم اے کے دفتر چلا جائے، گو کہ ہمارے پاکستان کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ میں ہیں ان میں آپ لوگ چلے جائیں، آپ کی سنوائی نہیں ہوتی، آپ کی سننے والا نہیں ہے، صرف اس کی سنی جاتی ہے جو ایم پی اے کا ہے، ایم این اے کا ہے، چودھری کا ہے، عام بندے کی کوئی سننے والا نہیں ہے۔ وہ سمجھے بھیڑ بکری بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے، جو چاہتا ہے یوز کرتا ہے، جو چاہتا ہے پھینک دیتا ہے، جو چاہتا ہے مارتا ہے، دائیں بائیں کر دیتا ہے۔ تو میرے پاکستانی بھائیوں، آج بھی وقت ہے، اپنی آنکھیں کھولو، اپنے اٹھو، اپنے حق کے لیے اٹھو، اپنا حق لینا سیکھو، جانو۔ اس لیے میرے بھائی، میری تو جو کوشش ہے میں تو یہی کوشش کر سکتا ہوں، لیکن میں بھی بیکار ہوں جب تک ہم سارے اکٹھے نہیں ہوں گے، جب تک ہم ایک انقلاب کا نعرہ نہیں لگائیں گے، انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد، اس وقت تک ہمارے ملک میں کوئی انقلاب نہیں آئے گا۔ ہمارے ملک میں صرف اور صرف سسٹم چینج ہونا چاہیے۔ اللہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر فاروق جیسا حکمران دے دے تاکہ یہ جو ظالم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہماری جان چھوٹ جائے، ان کا کھانا خراب کرنے والا اللہ ہمیں کوئی ایسا حکمران دے جو واقع وہ کہے کہ میں حضرت عمر فاروق جیسا کر کے دہاؤں گا، بن کے دہاؤں گا، تب جا کے ہمارے ملک میں سکون ہوگا۔ ہمیں یہ ملک بہت بڑی قربانیاں دے کر ملا ہے، ہم نے بہت مشکلاتیں جھیلی ہیں، تب جا کے ہمیں یہ ملک ملا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج بھی وقت ہے، آج اٹھو، سوچو، سوچنے کا وقت ہے، ہمیں اپنا ووٹ کہاں دینا ہے، ہم نے کس کو کھڑا کرنا ہے، ہم نے کس کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ جو ہے نا ایک دوسرے کے پارٹی بیس پہ، تو میرے بھائی میں آج پارٹی بیس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، ہم سارے پاکستانی بھائی ایک ہیں، ہمیں ایک ہی ہونا ہوگا، تب جا کر ہم جیتیں گے، اپنا حق لے کر جئیں گے۔ اگر ہم آج بھی اکٹھے نہ ہوئے تو ہمارا حق نہیں ملے گا، ہم نہیں بول سکیں گے، یہ ہمیں اس طرح ہی دباتے رہیں گے۔ وہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے بزرگ ہمیں کچھ کہانی کوئی بات بتاتے تھے کہ بادشاہ اور وزیر کا وقت تھا، تو جناب اعلیٰ بادشاہ نے پوچھا یار ہماری عوام کو کوئی تکلیف تو نہیں جناب عوام تو نہیں بول رہی۔ خیر انہوں نے جوتے مارنے شروع کر دیے، پہلے 5 مارنے شروع کیے، عوام نہیں بولی، 10 مارنے شروع کیے، نہیں بولی۔ وزیر اعظم نے پھر دوبارہ عوام سے پوچھا کہ میرے بھائی آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ وہ میرے بھائیوں آپ جوتے کس لیے کھا رہے ہو؟ ہمیں کیوں نہیں تکلیف ہو؟ ہمیں جوتے کیوں مار رہے ہو؟ ہمارا اتنا حق نہیں بنتا کہ ہم پوچھیں ہمارا گناہ کیا ہے؟ ہم رایا ہیں، ہمیں کیوں جوتے مار رہے ہیں 5 کس لیے مار رہے ہو؟ ہمارا گناہ تو بتایا جائے۔ اس لیے ہم نے وہ عوام نہیں، ہم نے وہ انسان نہیں بننا، ہمیں وہ ان کے ایسا ہمیں انسان بن کے دہانا ہے جس سے ہمیں پتہ ہو، ایک بچے کو پتہ ہو میرا حق کیا ہے، ہمیں بولنا آئے، ہمیں کھڑا ہونا آئے، تب جا کے ہم کھڑے ہوں گے۔ تو اگر آج بھی ہم نہ بولے تو کب بولیں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں HTV نیوز، میں ہوں ڈاکٹر فیاض۔